بہت پہلے کی بات ہے کہ ایک چھوٹے سے قصبے میں ایک آدمی رہتا تھا۔ وہ نہ زیادہ امیر تھا اور نہ بہت غریب۔ اس کے 3 جوان بیٹے تھے جو نہایت خوبصورت اور ذہین تھے۔ وہ پڑھ لکھ جانتے تھے اور اچھے اخلاق کے مالک تھے۔ ہمیشہ نیک لوگوں کے قریب رہتے اور بارے لوگوں سے دور رہتے۔ سب سے بڑے بھائی نصر کی عمر 21 سال، درمیان والے نوروز کی 18 سال اور سب سے چھوٹے نادر کی عمر 16 سال تھی۔ ایک دن ان کے والد نے تینوں کو اپنے پاس بلایا اور محبت سے کہا، میرے پیارے بچوں، میرے جانے کے بعد جو مال تمہارے پاس بچے گا وہ زیادہ دیر تک نہیں چلے گا۔ میں نے جو کر سکتا تھا کر دیا۔ میں نے تمہیں 3 خوبیاں دی ہیں۔ سب سے پہلے تم صحت مند اور طاقتور ہو، دوسری یہ کہ تم نے ہتھیار استعمال کرنا سیکھا اور ماہر سپاہی بن گئے، اور تیسری یہ کہ تم کسی سے نہیں ڈرتے، اس طرح تم بہادر بن گئے۔ اب میں تمہیں 3 نصیحتیں دیتا ہوں، ہمیشہ ایماندار رہو، مشکلات سے دور رہو اور محنت سے زندگی گزارو۔ تمہیں کبھی شرمندگی نہیں ہوگی اور باقی سب کی فکر تم خود کرو۔ میں نے تمہارے لیے 3 گھوڑے تیار کیے ہیں، کالا، بھورا اور خاکی رنگ کا، اور 1 ہفتے کے لیے خوراک بھی رکھی ہے۔ اب تم سفر کے لیے روانہ ہو جاؤ، دنیا دیکھو اور اپنی قسمت آزماؤ۔ اس کہنے کے بعد والد وہاں سے چلا گیا۔ اگلے دن تینوں نے سفر کی تیاری کی اور دن بھر سفر کرتے ہوئے گھر سے بہت دور نکل گئے۔ شام کے وقت وہ ایک سنسان مقام پر آرام کے لیے رکے، گھوڑوں سے اترے، کھانا کھایا اور سونے کی تیاری کرنے لگے۔ تینوں نے فیصلہ کیا کہ ایک ساتھ نہیں سوئیں گے بلکہ باری باری پہرا دیں گے۔ سب سے پہلے بڑے بھائی نصر نے پہرا دینا شروع کیا اور باقی 2 سو گئے۔ نصر نے کافی دیر تک پہرا دیا، اپنے بھائیوں کی حفاظت کی اور چاندنی رات میں تلوار سے کھیلتا رہا۔ اچانک ایک آواز آئی اور نصر نے تلوار پکڑ کر ہوشیاری سے کھڑا ہو گیا۔ جنگل میں ایک شیر زخمی پڑا تھا جو انسان کی خوشبو پا کر باہر آیا۔ نصر نہ ڈرا نہ گھبرا، اسے یقین تھا کہ وہ شیر کا مقابلہ کر لے گا، مگر بھائیوں کی نیند کی فکر بھی تھی۔ وہ ایک طرف دوڑا، شیر نے اس کا پیچھا کیا۔ نصر نے واپس موڑ کر شیر کے پنجے پر تلوار ماری۔ شیر زخمی ہو کر لپکا، لیکن نصر نے اپنی تلوار سے شیر کے بائیں پنجے پر وار کیا اور شیر دوبارہ حملہ کرنے لگا۔ آخرکار نصر نے شیر کے سر پر تلوار مار کر اسے ہلاک کر دیا اور اس کی کھال کا ایک ٹکڑا اپنی کمر سے باندھ لیا۔ نصر کی پہرا داری ختم ہوئی، وہ سو گیا۔ پھر نوروز نے پہرا دیا اور اس کی باری بھی بغیر حادثے کے ختم ہوئی۔ آخرکار نادر کی باری آئی، رات امن سے گزری اور صبح تینوں اپنے گھوڑوں پر سوار ہوئے۔ سورج ڈوبتے تک وہ ایک بڑے پہاڑ کے دامن میں پہنچے، جہاں ایک عظیم درخت اور اس کے نیچے ایک جھیل تھی۔ اندر ایک غار تھا جہاں سانپوں کا بادشاہ اجگر سلطان رہتا تھا۔ تینوں بھائیوں کو اس غار کے بارے میں کچھ معلوم نہیں تھا۔ انہوں نے اپنے گھوڑوں کو پانی پلایا، درخت سے باندھا، صاف کیا اور ان کے آگے خوراک رکھ کر خود کھانے بیٹھ گئے۔ کھانے کے بعد انہوں نے فیصلہ کیا کہ پچھلی رات کی طرح باری باری پہرا دیں گے۔ چھوٹے بھائی سو گئے اور سب سے بڑا بھائی پہرا دینے لگا۔ پہرا دینے کے دوران کچھ خاص نہیں ہوا۔ پھر درمیان والے بھائی نوروز کی باری آئی۔ چاندنی رات میں سب کچھ پرسکون تھا، لیکن تھوڑی دیر بعد غار کے اندر سے وہی بڑا سا اجگر نکلا، اپنا ڈنٹھل بلند کیے ہوئے۔ نوروز نے تھوڑی دیر کے لیے بھی خوف محسوس نہیں کیا، بلکہ بھائیوں کی نیند کو خراب نہ ہونے دینے کے لیے کھلے میدان کی طرف دوڑ گیا۔ اجگر نے اس کی خوشبو پا کر پیچھا کیا۔ نوروز نے تھوڑا دور جا کر تلوار نکالی اور اجگر کی دم پر وار کیا۔ سانپ زخمی ہو کر زمین پر جھک گیا۔ پھر نوروز نے 2 اور وار کیے اور آخرکار اجگر ہلاک ہو گیا۔ نوروز نے اس کی کھال کا ایک لمبا حصہ کاٹا اور اپنے کمس میں باندھ لیا اور پھر واپس اپنی جگہ بیٹھ گیا جیسے کچھ ہوا ہی نہ ہو۔ چند دیر بعد نوروز کی پہرا داری ختم ہو گئی اور پھر چھوٹے بھائی نادر کی باری آئی۔ اس کی پہرا داری بھی بخیر و خوبی گزری۔ صبح کے وقت تینوں بھائی اپنے گھوڑوں پر سوار ہوئے اور دن بھر سفر کرتے رہے۔ پہاڑوں کے درمیان سے گزر کر وہ ایک ٹیلے تک پہنچے،
اور وہاں رات گزارنے کا ارادہ کیا۔ آسمان پر بادل چھائے ہوئے تھے اور رات کافی تاریک تھی، لہذا انہوں نے آگ جلائی اور بیٹھ کر کھانا کھایا۔ چھوٹے بھائیوں نے سو جانا شروع کیا اور سب سے بڑا بھائی پہرا دینے لگا۔ پھر درمیان والا بھائی بھی سو گیا اور نادر پہرا دینے لگا۔ نادر کافی دیر تک جاگتا رہا، آنکھیں بند کیے اور کان کھلے رکھے۔ کبھی کبھار آنکھیں کھول کر ادھر ادھر دیکھتا اور پھر دوبارہ بیٹھ جاتا۔ ایک دفعہ اس نے دیکھا کہ آگ بجھ گئی ہے، اسے دوبارہ جلانے کی ضرورت تھی۔ وہ ٹیلے پر چڑھ گیا اور ادھر ادھر نظر دوڑانے لگا۔ اچانک اسے دور ایک ٹمٹماتا دیا سا نظر آیا۔ نادر گھوڑے پر سوار ہوا اور اس کی طرف روانہ ہوا۔ کافی دیر کے بعد وہ ایک سنسان، ویران مکان کے قریب پہنچا۔ گھوڑے سے اترا اور خاموشی سے اندر جا کر کھڑکی سے جھانکا۔ مکان کے اندر روشنی تھی اور چولہے پر کھانا پک رہا تھا۔ تقریباً 20 آدمی بیٹھے تھے، جن کے چہرے خوفناک تھے اور آنکھیں کھلی ہوئی تھیں۔ ایسا لگ رہا تھا جیسے یہ لوگ کسی سازش میں مصروف ہوں۔ نادر نے دل میں سوچا کہ اگر میں ابھی یہاں سے چلا گیا تو یہ اچھے انسان کے لیے مناسب نہیں ہوگا، لہذا اس نے فیصلہ کیا کہ ہوشیاری سے کام لے، ان کے درمیان جا کر ان کی عادتوں اور حرکات کو دیکھے اور ایسا کرے کہ وہ اس پر بھروسہ کریں تاکہ موقع ملنے پر اپنا مقصد حاصل کر سکے۔ وہ دروازہ کھول کر مکان کے اندر داخل ہوا۔ ایک اجنبی کو اندر آتے دیکھ کر سارے ڈاکو حیران ہو گئے اور اپنے ہتھیار سنبھال لیے۔ نادر نے ڈاکوؤں کے سردار سے مخاطب ہو کر کہا، حاضو، میں آپ کا ایک عام سا غلام ہوں۔ میں بہت دور ایک شہر سے آیا ہوں اور چھوٹے موٹے کام کرتا رہا ہوں، لیکن نادر نے ڈاکوؤں کے سردار سے کہا کہ وہ ایک عام سا غلام ہے، مگر حقیقت میں وہ بہت ہوشیار اور بہادر تھا۔ اس نے کہا کہ وہ بہت دور کے شہر سے آیا ہے اور چھوٹے موٹے کام کرتا رہا ہے، لیکن اب اسے موقع ملا ہے کہ وہ ڈاکوؤں کے گروہ میں شامل ہو جائے اور ان کی مدد کرے۔ نادر نے اپنی مہارتیں بیان کیں، سرنگیں کھودنا، جاسوسی کرنا اور ہر طرف کی خبر معلوم کرنا۔ اس کی چال سے ڈاکوؤں کے سردار پر بھروسہ ہو گیا۔ ڈاکوؤں کے سردار نے اسے خوش آمدید کہا اور نادر ان کے قریب بیٹھ گیا۔ کھانا تیار ہوا اور سب نے مل کر کھایا۔ اس رات ڈاکوؤں نے بادشاہ کے محل پر حملے کا منصوبہ بنایا تھا۔ کھانے کے بعد سب گھوڑوں پر سوار ہوئے اور روانہ ہو گئے۔ تھوڑی دیر میں وہ بادشاہ کے باغ کے قریب پہنچ گئے اور مشورہ کرنے لگے کہ اندر کیسے گھسے۔ آخرکار فیصلہ کیا گیا کہ نادر سب سے پہلے دیوار پہ لانگے گا اور پہرے داروں کی حالت معلوم کرے گا۔ اگر وہ سو رہے ہوں تو ایک ایک کر کے تمام ڈاکو باغ میں اتر کر محل میں داخل ہو جائیں گے۔ نادر نے اپنی بہادری سے دیوار پھلانگی اور باغ میں ادھر ادھر گھوم کر دیکھا۔ اسے معلوم ہوا کہ سب پہرے دار گہری نیند میں ہے۔ باغ کے بیچ میں 2 بڑے پہیے والی ایک گھوڑا گاڑی کھڑی تھی۔ نادر نے اسے کھینچ کر دیوار کے قریب کھڑا کیا اور ڈاکوؤں کو اشارہ کیا کہ بہترین موقع ہے۔ ایک ایک کر کے ڈاکو دیوار پھلاننے لگے، لیکن نادر نے اپنی تلوار سے ان پر حملہ کیا۔ پہلے ڈاکو کا سر باغ میں گر گیا، باقی سب کے ساتھ بھی یہی ہوا۔ پھر نادر ہوشیاری سے محل کی طرف بڑھا۔ وہ ایک بڑے دروازے کے سامنے پہنچا، جہاں 3 بڑے دروازے تھے اور کچھ لڑکیاں پہرا دے رہی تھیں، لیکن سب سو رہی تھیں۔ نادر ایک دروازے میں داخل ہوا اور دیکھا کہ ایک انتہائی سجا ہوا کمرہ ہے، قیمتی پردے لٹک رہے ہیں اور بیچ میں ایک خوبصورت لڑکی سو رہی ہے۔ نادر آہستہ آہستہ قریب گیا، اس کے ہاتھ سے سونے کی انگوٹھی لے کر اپنی جیب میں ڈال لی اور پھر دوسرے کمرے کی طرف بڑھا۔ دوسرا کمرہ پہلے سے بھی زیادہ خوبصورت تھا۔ بیچ میں ایک چاندی کے پلنگ پر ایک اور خوبصورت لڑکی سو رہی تھی اور کچھ کنیز بھی نیند میں تھیں۔ نادر نے اس کی انگوٹھی بھی لے لی۔ پھر وہ تیسرے کمرے کی طرف بڑھا، جو پہلے 2 کمروں سے زیادہ شاندار اور سجا ہوا تھا۔ وہاں بھی ایک خوبصورت لڑکی سو رہی تھی۔ نادر نے آہستہ آہستہ اس کی کان کی بالی اتار دی اور واپس باغ میں پہنچ گیا۔ باغ سے دیوار پھلانگ کر محل سے باہر نکلا اور گھوڑے پر سوار ہو کر اپنے ٹھکانے کی طرف واپس پلٹا۔
वहां पहुंचकर इसने देखा कि उसके दोनों भाई अभी भी आराम से सो रहे हैं। नादिर वहां बैठ गया और तलवार से खेलने लगा। सुबह हुई, तीनों भाई नाश्ता करने बैठ गए, फिर घोड़ों पर सवार होकर आगे सफर के लिए रवाना हुए। कुछ दूर चलने के बाद वो एक शहर में पहुंचे और एक सरी में ठहर गए। घोड़े छप्पर के नीचे बांधकर चाय पीने और आराम करने लगे। इसी दौरान सड़क पर एक दंडवृची नमूदार हुआ और बुलंद आवाज में ऐलान किया, ए लोगों, आज रात बादशाह के महल में एक अजीब वाकया हुआ है। बाग में किसी ने 20 डाकुओं के सर कलम कर दिए और शहजादियों की कीमती अशिया गायब हो गई हैं। बादशाह चाहता है कि शहर के सब लोग, बड़े छोटे, इस राज को जानने में मदद करें ताकि वो जान सके कि ये बहादुर कौन है जिसने ये कारनामा अंजाम दिया। बादशाह ने हुक्म दिया कि अगर कोई भी अजनबी मुसाफिर आए तो उसे महल में भेज दिया जाए। इसीलिए तीनों भाई फौरन महल की तरफ रवाना हुए। बादशाह को इत्तला दी गई कि 3 अजनबी लोग आ गए हैं। बादशाह ने कहा कि उन्हें अलग अलग कमरों में ठहराया जाए और वज़रा से कहा कि उनसे महल के राज मालूम किए जाएं। वज़रा ने मशवरा दिया कि अगर सीधा पूछा जाए तो वो कुछ न बताएं, बेहतर है कि उन्हें अकेला छोड़ा जाए और छप कर उनकी बातें सुनी जाएं। बिलाखिर ऐसा ही किया गया। तीनों भाइयों के सामने दस्तरखान लगाया गया और मुख्तलिफ खाने रख दिए गए, जबकि बादशाह और वज़रा एक दूसरे कमरे में छपकर उनकी बातें सुनने लगे। नसर ने कहा कि हमें एक भाड़े की भेजी हुई भेड़ का गोश्त दिया गया है, लेकिन लगता है कि किसी किता ने इसे दूध पिलाया था। नरोरोज ने कहा कि बादशाह लोग कुत्ते का गोश्त भी खाने से नहीं हिचकिचाते, और मुझे तो ये समझ नहीं आ रही कि अंगूर के मरब्बे से इंसान की बो कैसे आ रही है। नादिर ने मरब्बे का जायका चखा और कहा कि वाकई सब लोग बहुत खतरनाक होते हैं, हत्ता के मरब्बे में भी इंसान का खून हो तो कोई ताज्जुब की बात नहीं। तीनों भाइयों ने एक दूसरे को बताया कि उन्हें महल में क्यों बुलाया गया और वो क्या समझते हैं कि उनसे पूछा जाएगा। नसर ने बताया कि वो शुजात के साथ शिकार किए गए जानवरों और मारे गए दुश्मनों की कहानी बयान करेगा। नरोरोज ने अपना तजर्बा यानी मारा गया सांप दिखाया। नादिर ने अपनी तीसरी रात का मुकम्मल वाकया भाइयों को सुनाया और वो तमाम चीजें दिखाएं जो वो महल से ले गया था। बादशाह और वज़रा के सामने सब राज खिल गए। गोश्त और मरब्बे के बारे में भाइयों की बातें समझ में नहीं आईं। बादशाह ने सबसे पहले चरवाहे को बुलाया और पूछा कि वाकई इस भेड़ को किसी किता ने दूध पिलाया था। चरवाहे ने जवाब दिया कि सर्दियों में मेरी बिक्री ने एक मेमना दिया था, वो मर गया और मैं इसे एक किता के हवाले करके दूध पिलवाने लगा। कल इसी को काट कर गोश्त भेजा। बादशाह ने माली को भी बुलाया और पूछा कि क्या अंगूर के मरब्बे में इंसान का खून था। माली ने कहा कि गुज़िश्ता साल खास अंगूर की बैल बचा कर रखी थी, लेकिन कोई रात के वक्त आकर चोरी कर लेता था। एक बार उसने चूर को पकड़ने के लिए बैठा और उसके सर में डंडा मारकर उसे हलाक कर दिया, फिर लाश को बैल के नीचे दफन कर दिया। अगले साल बेलें इस तरह परवरिश पाईं कि इतने अंगूर लग गए कि पत्ते भी छप गए। पिछले साल अंगूर की बैलों से खास अंगूर बने थे, लेकिन उनके जायके में फर्क था, इसलिए मैंने वो अंगूर बराह रास्त नहीं भेजे बल्कि उनका मुरब्बा तैयार करवा लिया। इसी तरह भाइयों की कही हुई बातें सच साबित हुईं। और तीसरी तुश्तरी वाली बात भी दुरुस्त निकली, क्योंकि इस पर बादशाह ने खुद रोटी रखी हुई थी। ये मालूम हुआ कि उनका भाई एक माहिर नान तैयार करने वाला था। बादशाह इन तीनों भाइयों के पास गया, सलाम किया और कहा कि तुम लोगों ने जो कुछ कहा सब दुरुस्त निकला, तुम्हें और ज्यादा पसंद आया हूं। बादशाह ने तीनों भाइयों से दरख्वास्त की और भाइयों ने कहा कि अगर आपकी फरमाइश जायज हो तो हम जरूर पूरी करेंगे। बादशाह ने कहा कि मेरी 3 बेटियां हैं और कोई बेटा नहीं। तुम लोग यहां रहो, मैं अपनी बेटियों की शादी तुमसे कर दूंगा। पूरे शहर की दावत दूंगा और 40 दिन तक सबको जियाफत खिलाता रहूंगा। भाइयों ने कहा कि हम ऐसा कैसे कर सकते हैं, ना तो हम किसी बादशाह के बेटे हैं और ना हमारे बाप दादा अमीर थे। हमने मेहनत करना सीखा है। बादशाह ने कहा कि मैं एक बादशाह हूं, लेकिन तुम्हारे बाप ने मेहनत से तुम्हें बड़ा किया
اور یہ فخر کی بات ہے کہ تم سب بہادر ہو۔ تمہارے باپ کی قدر میرے سے بھی زیادہ ہے۔ میں ایسی لڑکیوں کا والد ہوں جن کے سامنے بڑے بادشاہ بھی سر جھکا چکے ہیں، لیکن میں تم سے درخواست کر رہا ہوں کہ میری بیٹیوں سے شادی کر لو۔ تینوں بھائی راضی ہو گئے۔ بادشاہ نے اپنی تینوں بیٹیوں کی شادیاں بڑی دھوم دھام سے کروا دیں۔ 40 دن تک شہر میں دعوتیں چلتی رہیں۔ تینوں بھائی محل میں رہنے لگے۔ بادشاہ اپنے دامادوں سے بہت محبت کرتا تھا، سب سے زیادہ محبت چھوٹے بھائی نادر سے تھی۔ ایک دن بادشاہ اپنے باغ میں نالے کے قریب آرام کر رہا تھا۔ نادر بھی اس کے قریب بیٹھا تھا۔ اچانک نالے سے ایک زہریلا سانپ نکلا اور بادشاہ کو کاٹنے لگا، لیکن نادر نے اپنی تلوار سے سانپ کو 2 ٹکڑے کر دیا۔ بعد میں نادر تلوار کو لفافے میں ڈال رہا تھا کہ بادشاہ کی آنکھ کھل گئی۔ بادشاہ نے سوچا کہ یہ اپنی بیٹی سے شادی کے بعد اور بھی لالچی ہو گیا ہے اور شاید مجھے مار کر بادشاہ بننا چاہتا ہے۔ وہ وزرا کے پاس گیا اور واقعہ سنایا۔ وزرا نے موقع پا کر تینوں بھائیوں کی برائی کی اور کہا کہ تم نے اپنی مرضی سے اپنی بیٹیوں کی شادیاں کروا دیں اور یہ لیں، تمہارا داماد تمہیں قتل کرنا چاہتا۔ بادشاہ نے حکم دیا کہ نادر کو قید میں ڈال دیا جائے۔ نادر کی بیوی بہت اداس ہوئی اور روتی رہی۔ ایک دن وہ اپنے باپ کے سامنے گئی اور گڑگڑاتے ہوئے کہنے لگی کہ اپنے داماد کو رہا کر دیں۔ بادشاہ نے حکم دیا کہ نادر کو قید سے نکال کر میرے سامنے لایا جائے۔ نادر نے بادشاہ کو ایک طوطی کی کہانی سنائی۔ کہانی کچھ یوں تھی، ایک زمانے میں ایک بادشاہ کے پاس ایک بہت خوبصورت طوطا تھا۔ بادشاہ اپنے طوطی سے اتنی محبت کرتا تھا کہ ایک لمحہ بھی اس کے بغیر نہیں گزرتا تھا۔ طوطا بادشاہ کے ساتھ میٹھی باتیں کرتا اور دل بہلاتا رہتا۔ ایک دن طوطی نے کہا کہ میں ہندوستان میں اپنے بہن بھائی اور والدین سے ملنا چاہتا ہوں اور اب سے درخواست ہے کہ مجھے 20 دن کی اجازت دی جائے۔ طوطی نے بادشاہ سے 6 دن کی چھٹی مانگی تاکہ وہ اپنے والدین اور بہن بھائیوں کے ساتھ وقت گزار سکے۔ بادشاہ ابتدائی طور پر منع کر رہا تھا کیونکہ اسے لگتا تھا کہ طوطا واپس نہیں آئے گا، مگر طوطی نے وعدہ کیا کہ وہ واپس آئے گا۔ آخر کار بادشاہ راضی ہوا اور 2 ہفتوں کی چھٹی دے دی۔ طوطا پنجرے سے باہر نکلا اور الفاڑ کر ہندوستان کے لیے روانہ ہو گیا۔ 6 دن میں وہ اپنے والدین اور بہن بھائیوں سے ملا، بہت خوش ہوا اور خوشی میں گانا گاتا رہا۔ 2 دن خوشی کے بعد طوطی کے واپس جانے کا وقت آ گیا۔ والدین نے اسے بتایا کہ وہاں ایک خاص قسم کے پھل ہیں، امرت کے پھل، جو کھانے سے بوڑھا بھی جوان ہو جائے۔ طوطی نے وہ پھل لے کر بادشاہ کے پاس لے جانے کا وعدہ کیا۔ چند دیگر طوطی پھل توڑ کر طوطی کو دے گئے اور وہ واپس شملہ کی طرف الفاڑ گیا۔ 6 دن میں وہ واپس پہنچا اور بادشاہ کو پھل پیش کیے۔ بادشاہ خوش ہوا، ایک پھل اپنی بیوی کو دیا اور 2 خود کھا لیے، مگر وزرا نے جلال سے تھوڑا سا زہر ملا دیا تاکہ آزمائش ہو اور بعد میں وہ مرنے سے بچ گیا۔ کچھ دن بعد بادشاہ نے ایک بوڑھے شخص کو امرت کا پھل کھلایا۔ دیکھتے ہی دیکھتے اس کے سر پر کالے بال اگ آئے، دانت نکل آئے اور وہ 70 سال کا بوڑھا 20 سال کا جوان بن گیا۔ بادشاہ کو احساس ہوا کہ اس نے بے وجہ طوطی کی جان لی۔ پھر نادر نے بادشاہ سے بات کی اور باغ میں سانپ کے 2 ٹکڑے دکھائے جو اس نے مارے تھے۔ بادشاہ شرمندہ ہوا اور نادر سے معافی مانگی۔ نادر نے اجازت مانگی کہ وہ اور اس کے بھائی واپس اپنے ملک جا سکیں۔ بادشاہ نے بہت التجا کی مگر تینوں بھائی واپس جانے پر بضد رہے۔ وہ محل میں رہنا نہیں چاہتے تھے بلکہ اپنی محنت سے زندگی گزارنا چاہتے تھے۔ بادشاہ نے کہا کہ بیٹیاں ساتھ نہیں جائیں گی، مگر تینوں شہزادیوں نے ایک آواز میں کہا کہ وہ اپنے شوہروں سے جدا نہیں ہوں گی۔ آخرکار بادشاہ مجبور ہو گیا اور سب کو جانے کی اجازت دے دی۔ تینوں بھائی اپنی بیویوں کے ساتھ واپس اپنے ملک پہنچے اور اپنی محنت سے خوشحال زندگی گزارنے لگے۔